اور اس کے اوپر عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتے. یعنی اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا کہ انسان کے پاس دل تو ہے لیکن اپنے دل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. اپنے دل سے ایک انسان صحیح بات کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا. میرے عزیز ساتھیوں اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اور دو تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ جب ایک انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، جب ایک انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جنگ آلود ہو جاتا ہے، تو وہ انسان اپنے دل سے بھی نہیں سمجھ سکتا اور اپنی آنکھوں سے بھی وہ انسان ان چیزوں کو نہیں دیکھتا جن چیزوں کو اسے دیکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے بعد دوسرے آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ایسے لوگوں کے پاس آنکھ تو ہے لیکن اپنے آنکھ سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا جن چیزوں کو اسے دیکھنا چاہیے. ایک انسان کے پاس دیکھنے کے لیے بینائی تو ہے، آنکھوں کے اندر روشنی تو ہے، لیکن وہ انسان ایسے چیزوں کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جن چیزوں کو اسے دیکھنا چاہیے. کان تو ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان تو ہے لیکن اپنے کان سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان چیزوں کو نہیں سنتا جن چیزوں کو اسے سننا چاہیے. میرے عزیز ساتھیوں آج ہمارا اور آپ کا بالکل یہی طور اور طریقہ ہو چکا ہے. آج ہم آپ بالکل اس راستے کے اوپر چل رہے ہیں، نہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں نہ ہی اپنے کانوں سے سننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے. انسان گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے، بدکاری میں اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے. ایسے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے اور وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا. اب یہ تین چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا گناہوں کے تعلق سے کہ جب ایک انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو سب سے پہلا نقصان یہ کہ برکت کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر عذاب کو نازل کرتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر اپنی سکندے کو کس دیتا ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہے، تیسرا نقصان یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے جو آدمی گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اور چوتھے نمبر پر ایک انسان کو اس دنیا کے اندر سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اس دنیا کے اندر صحیح اور غلط کو تمیز نہیں کر سکتا. جی چاہتا ہے کہ ایک انسان کو جس طرح گناہوں کے نقصانات کے بارے میں اشارہ کیا گیا ایک انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسی قرآن مجید کے اندر گناہوں سے بچنے کے کچھ راستے کی طرف بھی اشارہ کر دیا. یہ گناہوں کے نقصانات ہیں. اگر ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا چاہتا ہے اور وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، کچھ نقطے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح کیا. اگر ایک انسان اس نقطے کو اپناتا ہے، اس راستے کے اوپر چلتا ہے، آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے جب ایک انسان ایمان لے آتا ہے وہ ایمان کی حالت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں کو ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن کر دیتا ہے. جب ایک انسان اللہ رب العالمین کو اپنا مالک مان لیتا ہے، اپنا رب مان لیتا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا حاجت روا تصور کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں کو ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن کر دیتا ہے. اور جس کا دل ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن کر دیا جائے یہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا. سب سے پہلے نمبر پر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھے. اور جب ایک انسان ایمان لے آئے گا اللہ رب العالمین کے اوپر، اللہ رب العالمین کی حقانیت کے اوپر، تو ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. دوسرے نمبر پر اگر ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ
عن الفحشاء والمنکر. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اے میرے نبی اس کتاب کی تلاوت کریں جس کتاب کو تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے اور نماز کی پابندی کریں. اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے, یہ نماز تمہیں بدکاری کے کاموں سے روکتی ہے, یہ نماز تمہیں گناہوں سے روکتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے, اپنے آپ کو گناہوں اور بدکاری کے کاموں سے بچا لے, تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ پانچوں وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے, پانچوں وقت کی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے, ٹائم ٹو ٹائم ادا کرے. اگر ایک انسان صوم و صلاۃ کی پابندی اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے گا تو ظاہر سی بات ہے ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا. اپنے آپ کو گناہوں سے اگر ایک انسان بچانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آدمی نماز کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزارے. میرے عزیز ساتھیوں, یہ دو چیزیں اگر ایک انسان ان دو چیزوں کے اوپر عمل کر لے, پہلے نمبر پر اللہ کے اوپر ایمان لے آئے اور اللہ رب العالمین کو اپنا مالک بنا, اس کے خوشا تصور کر لے, اپنے آپ کو شرک سے بچا لے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں کو ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن کر دیتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, یہ چاہتا ہے ایک مثال کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کروں. اس طرح ایک انسان اللہ رب العالمین نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا, اگر اس نقطے کے اوپر چل جائے, اس نقطے کے اوپر عمل کر لے, تو کس طرح ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. ایک صحابی رسول جس کا نام مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ ہے, یہ وہ صحابی رسول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہیں اور دین اسلام کو قبول کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کام سونپا کہ وہ سرزمین مکہ کی طرف جائے اور مکہ سے جو ہے مظلوم مسلمانوں کو آزاد کر کے مدینہ کی طرف لے کر کے آئے. ایمان لے آنے کے بعد کس طرح انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ مرثد ابن ابی مرثد سرزمین مکہ کی طرف نکلتے ہیں اور مظلوم مسلمانوں کو کافروں کی چنگور سے آزاد کرنے کے لیے, کافروں کی چنگور سے بچانے کے لیے ایک دیوار کے اوپر چڑھتے ہیں. پیچھے سے ایک آواز آتی ہے اے مرثد. مرثد ابن ابی مرثد جب نیچے مڑ کر کے دیکھتے ہیں, نیچے جو عورت کھڑی ہے, نیچے ایک لڑکی کھڑی ہے اور مرثد کو آواز دے رہی ہے. مرثد ابن ابی مرثد یہ صحابی رسول دیوار سے نیچے اترتے ہیں. نیچے اترنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ مرثد ابن ابی مرثد کے سامنے ایک عورت کھڑی ہے جس کا نام علام ہے. جس وقت مرثد ابن ابی مرثد نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا تھا, اسلام کے دائرے کے اندر اپنے قدم کو نہیں رکھا تھا, مرثد ابن ابی مرثد اسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھا کرتے تھے. میرے عزیز ساتھیوں, وہ عورت کہتی ہے اے مرثد تو کہاں چلا گیا ہے, میں تیرے بنا تو اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتی. میں نے کئی لوگوں سے تمہارے بارے میں پوچھا اے مرثد تجھے کون سی چیز مل گئی ہے جن چیزوں کی وجہ سے تو نے مجھے طرح چھوڑ دیا ہے, تمہیں میری یاد نہیں آتی, تمہیں کون سی چیز مل گئی ہے. اے مرثد آج رات کی تاریکی ہے, رات کا اندھیرا ہے, چلو موج مستی کر لیتے ہیں, چلو بدکاری کے کاموں میں احتکاب کر لیتے ہیں. مرثد ابن ابی مرثد علام کی اس لفظ کو سننے کے بعد, علام کی اس جملے کو سننے کے بعد مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں اے علام, میں آج تمہارے ساتھ اپنے رات میں گزار سکتا کیونکہ میں نے ایسے دین کا کلمہ پڑھ لیا ہے, میں نے ایسے نبی کے اوپر ایمان لے آیا ہے اور میں نے ایسے دین اسلام کے دائرے کے اندر اپنے قدم کو رکھ دیا ہے جس دائرے اسلام کے اندر قدم رکھ لینے کے بعد ایک انسان کے اوپر زنا کاری حرام ہو جاتا ہے. ایک انسان زنا کے قریب نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ایک انسان کو منع کر رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. مرثد ابن ابی مرثد جواب دیتے ہیں اے علام, میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے, میں نے اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان لیا ہے, آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا ہے. اور جب ایک انسان اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے, رب کائنات کو اپنا مالک مان لیتا ہے, حاجت روا مان لیتا ہے, پھر وہ انسان گناہوں کے قریب نہیں جا سکتا. اور وہ انسان آخری نبی
لیتا ہے انسان کبھی برکات اتنی قریب نہیں جا سکتا میرے عزیز ساتھیوں مرسد ابن ابی مرسد جواب دیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں اندازہ لگائیں مرسد ابن ابی مرسد وہ صحابی رسول جس نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا اسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے لیکن جب اسلام قبول کر لیا ایمان لے آیا اور مرسد نے اسی ایمان کی دعائی کی دین اسلام کی دعائی کی اور کہا زنا کے قریب نہیں جا سکتے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ جب انسان ایمان میں آتا ہے اللہ رب العالمین کے اوپر تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں کو ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن کر دیتا ہے تو اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان میں آئے میرے عزیز ساتھیوں یہ چند باتیں تھی اب میں ایک اصل مقصد کی طرف آپ لوگوں کو جو ہے کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک ادارے کے لیے جو ہے اس پروگرام کو بچایا گیا ہے آپ لوگ چند حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی انسان کچھ دینا چاہتا ہے کوئی لوگ خوشی سے محبت سے اگر اس ادارے کو تعاون کرنا چاہتا ہے تو کچھ دیر تک آپ لوگ آئیں اور تعاون کرنے کی کوشش کریں اور اس مدرسے کے جو چلانے والے حضرات ہیں ان کے بازو کو مضبوط کریں کیونکہ یہ آپ کا ادارہ ہے یہ آپ کا جو ہے ملتا ہوا ادارہ ہے یہ ادارہ اگر آگے ترقی کرتا ہے تو اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہے میرے عزیز ساتھیوں گاؤں کا ادارہ جو ہوتا ہے ایک انسان کے لیے بڑی قیمتی سرمایہ ہوا کرتا ہے ان کے لیے بھی اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی میرے عزیز ساتھیوں آج آپ اسی بہار کے اندر جھارکھنڈ کے اندر کہیں بھی آپ نظر کو دوڑا کر کے دیکھ لیں جس بستی کے اندر جس قریب کے اندر اگر ادارہ نہیں ہے تو وہاں کے نوجوان آپ کو بگڑے ہوئے ملیں گے وہاں کے نوجوان آپ کو بگڑے ہوئے ملیں گے